کرنا آپس میں دو زخیوں کا۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ صاد سن رہے ہیں، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 64 تک۔ ان آیتوں سے پہلے بھی آپ نے جو پیغام قرآن کریم کا سنا تھا، ان لوگوں کے بارے میں تھا جو اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اپنی چلاتے ہیں، اپنی من مرضی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر اور دین کی طرف سے منہ موڑ کر دنیا کی طریقے پر چلتے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ بتایا تھا کہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے، اور اسی طریقے سے وہ عذاب کو چکھیں گے۔ جہنم میں ان کو گرم پانی دیا جائے گا، پیپ دیا جائے گا، اور اسی طرح کے بہت سارے عذابات ہوں گے طرح طرح کے۔ وہ ایک فوج ہوگی، تو جہنمی جو پہلے چلے جائیں گے، جن کے جو سردار تھے، جن کو پکڑ کر پہلے گرفتار کر لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جب ان کے چلے آتے ہوئے دیکھیں گے کہ چلے کو لایا جا رہا ہے پکڑ کر، تو استاد اور سردار کہیں گے یہ آ رہے، دیکھو ان کی جگہ باقی تھی، یہ اور ہمیں پریشان کریں گے، یہاں آ رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ پھر وہ کہیں گے جو چلے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پھنسے ہیں، تمہیں بھی چین نہ ملے یہاں، یعنی ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ سردار کہیں گے چیلوں کو کہ تمہیں یہاں چین نہ ملے، تمہیں سکون نہ ملے، تمہاری وجہ سے ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور چیلے چانٹے کہیں گے کہ سرداروں کو کہ تمہیں چین نہ ملے، تم اگر ہمیں دعوت نہ دیتے تو ہم کبھی بھی تمہارے جال میں نہ پھنستے، اور آج یہاں یہ بری جگہ نہ دیکھنی پڑتی۔ قالوا ربنا، آج کے سبق میں فرمایا کہ جہنمی کہیں گے، وہ سردار کہیں گے اے اللہ ان کے اوپر عذاب کو دوہنا کر دے، عذاب کو بڑھا دے۔ ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہوئے قالوا ربنا، وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا، یعنی چیلے کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں آئے ہیں۔ اگر یہ ہمیں دنیا میں صحیح راستہ دکھاتے، صحیح راستے پر چلاتے، تو آج ہمیں یہ جہنم میں منہ دیکھنا نہ پڑتا، یہ رسوائی نہ ہوتی ہماری۔ اس لیے اے رب ان کے اوپر دوہنا عذاب بڑھا دے، انہیں اور مصیبت میں گھیر دے۔ یعنی آپس میں لعن طعن کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے اے پروردگار، جو اپنی شقاوت سے یہ بلا مصیبت ہمارے سر پر لایا ہے، اس کو دوزخ میں دوگنا عذاب دیجیے۔ شاید سمجھیں گے کہ اس کا دوگنا عذاب دیکھ کر ذرا دل ٹھنڈا ہو، یعنی کلیجہ ٹھنڈا ہو جا، بس ایک دوسرے سے پھونکیں گے، جلیں گے، حسد کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم پڑے ہیں۔ بڑے کہیں گے تمہاری وجہ سے پڑے ہیں، چیلے کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے آئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لڑائیاں، جھگڑے کھڑے، آگ میں جلنے اور جھگڑے، یہ ایک الگ عذاب ہوگا۔ چلو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، ایک عذاب۔ ایک دوسرے کو اوپر لعن طعن بد دعا کر رہے ہیں، یہ الگ عذاب ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، وہ انہیں کہہ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں وہیں پڑے ہوئے۔ اللہ ان کو بڑھا دے عذاب میں تاکہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آگے فرمایا پھر بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ، بڑے لوگ کہیں گے یا چھوٹے لوگ کہیں گے، دونوں آپس میں، کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ابو جہل کہے گا کہ ہمیں عمار نظر نہیں آ رہا ہے، بلال نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں سہیب نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گئے؟ جن کی ہم دنیا میں انہیں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ حسرت، افسوس ہوگا، اور ایک تمنا ہوگی ان کی، اور ایک حسرت اور افسوس کی وجہ سے دل کے اندر ایک بوجھ ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ ہم انہیں غریب سمجھتے تھے،
حضرت بلال کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو غلط دین پر چل گیا ہے، برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج دنیا والے ہم جیسے لوگوں کو برے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، اسی طریقے سے جس زمانے میں بھی مسلمانوں کو، اللہ کے نام لینے والوں کو جو لوگ برے شمار کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے سے بات کر کے کہیں گے کہ ہمارے وہ بھی یہاں نظر آ رہے ہیں، وہ بھی، یعنی ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، چھوٹے تھے وہ بھی نظر، یعنی جو ہماری باتوں پر چلتے تھے وہ تو سب یہاں موجود ہے، لیکن وہ کہاں ہیں جو جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، جن کو ہم مسجد کا ملا کہا کرتے تھے، جن کو ہم یہ کہا کرتے تھے فقیر ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی جس کی ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جن کو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ آج اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں آج کل کے نوجوان نسل کہ یہ تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں بھائی کپڑے صحیح پہنو تو سوچتے ہیں رے زمانہ کیا ہے اور یہ کون سی بات کرتے ہیں، یہ 1000 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ چین اور سکون اسی میں ہی ہے۔ تو جو ہمیں پرانے خیالات کے لوگ سمجھتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمیں برے سمجھتے ہیں، یا ہمیں مسجد کے ملا سمجھتے ہیں، کوئی ہمیں کس طریقے سے کہتا ہے جو مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کل جہنم میں جب جائیں گے تو کہیں گے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ قالوا، اسی کو قرآن نے فرمایا وقالوا ما لنا، وہ کہیں گے کیا ہوا، کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں لا نرا رجالا، ان مردوں کو کننا نعود من الاشرار، جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ ٹائم نہیں ہے بھائی، اب ٹائم نہیں ہے۔ جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، اتخذناہم سخریا، اور یوں کہیں گے کہ جن کا ہم ناحق مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، راستے میں گلیوں میں کھڑے ہوئے اگر کوئی داڑھی والا ٹوپی والا دیا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر کہیں گے کہ جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کیا وہ مذاق اڑانا ہمارا ناحق تھا؟ پھر اپنا بھی کہیں گے شاید کہ ہماری آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں، یعنی ایسی جگہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اپنا بھی کہیں گے جہنمی مسلمانوں کو، یعنی جو اللہ کی مانتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کئی گروہ ہے، کچھ لوگ تو مسلمانوں کے وہیں پڑے ہوئے ہوں گے، جن کو جہنمی کے، جو جہنمی جو آج دنیا والے ہیں، دنیا والوں کی چال پر چل رہے ہیں، وہ وہیں ملیں گے، لیکن جو ان سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں ان کو ڈھونڈیں گے وہ، تو کہیں گے اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو ٹھٹے میں پکڑا تھا، یعنی ناحق ان کو ٹھٹا کرتے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ہم، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا بھی اپنے خیالات میں کہیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ شاید کہ جہنم میں کہیں ایسی جگہ پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اللہ رب العزت آواز لگائیں گے جنت والوں کو، اے جنت والو ذرا ادھر جھانک کر دیکھو جہنم کی طرف، تو جب سب کے سب جھانک کر دیکھیں گے، یعنی بلال، مثال دے کر سمجھایا جیسے بلال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب، یعنی یہ بالکل غریب اور فقیر طبقے کے لوگ تھے مکے کے اندر۔ جس وقت مذہب اسلام شروع ہو رہا تھا تو اس وقت ان کو لوگ پیٹ رہے تھے، ان کے اوپر لات مار رہے تھے، ان کو مکہ مار رہے تھے، ان کو ستایا جا رہا تھا، تو ان کو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ ذرا جھانک کر دیکھیو جہنم کی طرف، تو جہنم کی طرف جھانک کر دیکھیں گے تو ابو جہل دیکھے گا اوہو بلال تو وہاں ہے جنت میں، جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ تو وہاں ہے، اور زیادہ تکلیف ہوگی انہیں۔ جیسا کہ آج کے زمانے کے لوگ اگر کہیں ارے یہ مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، مسجدوں کی صفوں کو گھسنے والے لوگ، اوہو یہ تو آج جنت میں، بھائی ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کہیں جہنم میں اس جگہ پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں بھی دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ تو جنت میں اور زیادہ عذاب ہوگا، یہ بھی عذاب اور تکلیف کی جگہ ہوگی۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا چوک گئی ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے، یعنی ہماری آنکھوں سے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہاں دیکھیں گے سب جان پہچان والے لوگ،
ادنا اعلیٰ دوزخ میں جائیں گے واسطے جمع ہوئے، مگر جن مسلمانوں کو پہچانتے تھے وہ سب سے زیادہ بڑا جان کر مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اس جگہ نظر نہیں آتے تو حیران ہو کر پریشان ہو کر کہیں گے کہاں ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ ٹھٹا کیا تھا، وہ اس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے نزدیک رہیں، یا اس جگہ کہیں گے کہیں ہیں ہماری آنکھوں سے چوک ہو گئی، ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے ہیں۔ آگے فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ کہتے ہیں یہ بات سچ ہے، یہ ایسا ہوگا، یہ بات یقینی ہے، یہ بات بالکل حق ہے۔ تخاصم اہل النار، جہنم والوں کی لڑائی، اس طریقے سے جھگڑا جہنم کے اندر ہوگا۔ آج ہمارے خیالات میں اگر یہ بات آنے لگے نعوذ باللہ کہ ارے ایسا کہاں ہو رہا ہے، لیکن قرآن نے یہ بات بھی بالکل اٹل کر دی ہے، ان ذالک الحق، یعنی جہنمیوں کی آپس میں جو لڑائی ہے یہ بالکل سچی بات ہے، ہو کر رہے گی، یہ یقینی بات ہے۔ تخاصم اہل النار، آپس میں ایک دوسرے کا جھگڑنا، اہل النار دوزخ والوں کا۔ تو جھگڑا بھی ایک مصیبت اور ایک عذاب ہوتا ہے، اور جہنم کے اندر پڑے ہوئے لوگ جب آپس میں جھگڑیں گے یہ اور زیادہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا، ان کو تکلیف دی جائے گی۔ بظاہر تو یہ ہے کہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جھگڑے، عذاب کا ہولناک منظر کیسے دوسری طرف متوجہ ہونے دے گا، لیکن یاد رکھو ایسا ہو کر رہے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ بات یاد رکھ لو، آج ذہن میں بٹھا لو اسے، ایسا ہو کر رہے گا۔ جو آج ہماری مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں ارے پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ ہمیں صحیح کرنے نہیں دیتے، ہمیں مستی لینے نہیں دیتے، ہمیں ڈھول باجے کرنے نہیں دیتے، ہماری خوشیوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، جو آج یہ کہہ رہے ہیں تو کل قیامت کے دن پھر وہ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کاش کہ ہم تمہاری مان لیتے، واقعی تم ہمیں زبردستی روکتے، تم کسی نہ کسی طرح روکتے ہمیں، آج ہمیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ بالکل یقینی چیز ہے جس میں شک و شبے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ان کے عذاب تکمیل ہے، ان کے عذاب کی تکمیل ہے، یعنی ایسے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو مکمل کر کے رہے گا۔ لڑائی کا کیا، جھگڑے کا کیا، پینے کا کیا، کھانے کا کیا، بستر کا کیا، عیش و آرام کا کیا، وہ ساری کی سارے عذابات ان کو طرح طرح سے ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اور ہم اہل ایمان کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدرسوں میں رہنے والے، مسجدوں میں رہنے والے، خانقاہوں میں رہنے والے، ہم ان کا مذاق اڑانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد۔